کہ اگر کسی کو 80 سال سے جی جی بیٹھا ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کرایہ دار ہمیشہ کرایہ دار ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مالک نہیں ہوتا ہے۔ جی جی تو جو ایگریمنٹ طے ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق تو اس کو دونوں میں سے کسی کو بلا وجہ اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ایگریمنٹ کی مدت پوری ہو گئی تو اب مالک کو بھی اختیار ہے کہ وہ کرایہ دار کو اٹھا دے، اور کرایہ دار کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنے کی جو ہے وہ شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ جواز بنتا ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح کرایہ دار کو بھی یہ اختیار ہے کہ جب ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو وہ اس مکان کو، دکان کو چھوڑ سکتا ہے۔ مالک مکان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو بٹھا کر رکھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن جو 70 اور 80 سال تک جو ہے وہ رہتا ہے، تو اس میں تو بعض اوقات لوگ 70 اور 80 سال کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض قابض بھی ہو جاتے ہیں، قابض میں، اور بالخصوص جو ہے وہ مساجد اور اوقاف کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہا نے اسی خرابی کو دیکھتے ہوئے اوقاف کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مکان یا دکان کرائے پر دینی ہے تو وہ 1 سال کے لیے 1 سال کے ایگریمنٹ پر دیں۔ مسجد کی دکانیں جو مدارس جو وقف ہیں، جی، تو اس کی 1 سال کے ایگریمنٹ پر دیں، اس سے زیادہ نہ دیں کہ کہیں وہ زیادہ بیٹھنے والا جو ہے وہ کل جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے اور یہ دعوے دار نہ بن جائے کہ میں اتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ میری ہے، میری ہے، مالک ہی بن گیا۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ بعض اوقات لوگ عام طور پر کرتے نہیں، اسی لیے 11 ماہ کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ 11 ماہ کے بعد ایگریمنٹ رینیو ہو جائے، کسی کو دعوے کا حق حاصل نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر مالک اٹھا رہا ہے چاہے یہ 100 سال سے بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے پیسے دیے جائیں، یہ مطالبہ تو رشوت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات جو آپ بھی ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جتنی پراپرٹی اور اس طرح کے وقف کے معاملات ہیں، آپ ظاہر ہے اس کو آپ ہیڈ ہیں اس ڈپارٹ کے، اور شریعہ ایڈوائزر باقاعدہ تنظیمی جتنے بھی مسائل ماشاءاللہ افتاح مکتب آپ کے تحت چلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کتنے